إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تعالى في محكم تنزيله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم۔ محترم بھائیو، عزیز بزرگوں اور دوستو، جنگ بدر کا میدان ہے اور مسلمان 313 اور جو کفار ہیں وہ 1000 اور مسلمانوں کے پاس اسلحہ بھی ادھورا، وہ لڑنے کے لیے گئے نہیں تھے اصل میں، اس لیے جو پوری جنگی تیاری ہوتی وہ کر نہیں سکے، اور کافر چونکہ لڑنے کے لیے گئے تھے، مسلمانوں کا تھا کہ قافلہ جا رہا ہے اسے پکڑ لیں گے اور اس سے مال حاصل کر کے اپنے آپ کو مضبوط کر لیں گے۔ کافروں کو پتہ چلا ہے یہ کل تک ہم سے ڈر کے رہتے تھے، یہ آج ہمیں پریشان کریں گے، وہ پوری تیاری کے ساتھ گئے۔ اب ظاہری بات ہے اس کے اندر کچھ بچے بھی تھے چھوٹی عمر کے۔ جناب عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے دائیں دیکھا ایک بچہ 14-15 سال کا، اور بائیں دیکھا 14-15 سال کا بچہ جناب معاذ اور معوذ رضی اللہ تعالی عنہما۔ 14-15 سال کیا عمر ہوتی ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوتی۔ بچہ 14 سال کا ہے اور نفسیاتی طور پہ کتنا مضبوط اور پر اعتماد ہے کہ چچا جان یہ ابو جہل کدھر ہے؟ عبد الرحمن بن عوف کہنے کہ پہلے تو میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا یار کوئی مضبوط اور تگڑے بندے میرے دائیں بائیں ہوتے، میرے شانہ بشانہ لڑتے، میرا تحفظ ہی کر لیتے۔ اب میں دشمن سے لڑوں گا کہ انہیں بچاؤں گا کہ بچو تسی ذرا پرے ہو سیڑتے ہو۔ تو میں نے کہا بھی آپ اس کا کیا کریں گے؟ تو آپ علیہ السلام کو گالیاں دیتا ہے، ہم نے اس کو قتل کرنا ہے۔ میں نے کہا جی وہ ہے، وہ دونوں جیسے کہتے عقاب جھپٹتا ہے نا اپنے شکار پر، ویسے جھپٹے۔ اور ابو جہل بڑا متکبر اور مغرور اور پہلوان آدمی تھا۔ آپ علیہ السلام نے کہا تھا نا یا اللہ یا ابو جہل دے دے یا عمر فاروق دے دے۔ آپ خود ہی اندازہ فرمائیے کہ عمر فاروق سے اسلام کو فائدہ کتنا ہوا ہے، کہ عمر فاروق جیسے پائے کا بہادر اور جوامر تھا، تگڑا، اکڑ سے بھرپور، تکبر سے بھرپور۔ دونوں بچے حملہ کر بیٹھے اس کے اوپر۔ ایک بچے کا بازو ذرا لٹک رہا تھا، اس نے اپنا بازو توڑ دیا، کاٹ دیا خود ہی۔ انہیں کی مصیبت پائی ہے، ایویں ہلی جاندا پیا۔ آپ دیکھیں یہ 15 سال کے بچے اور نفسیاتی طور پر کتنے مضبوط اور پر اعتماد ہیں کہ بڑے سے بڑے دشمن سے بھی ٹکر لینے کو تیار ہیں۔ بڑی سے بڑی مشکل اور الجھن بھی اگر آتی ہے تو انہیں ٹینشن نہیں ہوتی،
جو 15 سال کا بچہ ہے نا، 6 سال کا بچہ گلی میں اپنے دوستوں کے ساتھ کھیل رہا ہے، باپ آ کر کہتا ہے تم کھیل کیوں رہے ہو؟ ابو جی میں نے کھیلنا ہے۔ غصہ کر گیا باپ، اس بچے کو اٹھا کے زمین پہ مارا، جلدی گھر آؤ۔ بچہ اٹھا، اپنے کپڑے جاڑے کھڑا ہو گیا۔ دوستوں نے کہا یوسف تمہیں تکلیف نہیں ہوئی؟ اس بچے کا نام یوسف تھا۔ یوسف تمہیں تکلیف نہیں ہوئی؟ اس نے کہا نہیں۔ کیوں نہیں ہوئی؟ او اللہ کے بندو، میں نے بیت المقدس فتح کرنا ہے، میں نے اتنی اتنی چوٹوں سے گھبرا جانا ہے؟ یہ صلاح الدین ایوبی ہے، 6 سال کا بچہ رحمت اللہ علیہ، لوگ اسے یوسف کہتے ہیں، لوگوں کو کم پتہ ہے ان کا نام کیا ہے۔ لقب صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ، نام یوسف، اور 6 سال کی عمر میں نفسیاتی طور پر کتنا مضبوط ہے، کتنا بڑا اس کا ہدف اور گول ہے کہ آج پوری امت بیت المقدس پہ حملے نہیں بند کرا سکتی، کتنے مہینے ہو چلے، 56 ممالک کے سربراہ کچھ بھی نہ کر سکے، روزانہ حملے ہو رہے ہیں، 250 شہید ہو رہے ہیں، 300 شہید ہو رہے ہیں، کسی کو تکلیف نہیں ہوتی، کوئی نہیں بولتا، او بھائی ذہن سازی نہیں ہے، کسی کو بتایا ہی نہیں کہ یہ بھی ہمارا ہے، ہم نے اس کو لینا ہے۔ اس بچے کو بتایا گیا، بچپن میں سمجھایا گیا پتر ہے اسی لینا ہی۔ وہ بچہ کتنا کانفیڈنٹ ہے، کتنا مضبوط ہے، اسے کہتے ہیں نفسیاتی اعتبار سے، ذہنی اعتبار سے بچے کا مضبوط ہونا۔ آج میرا اور آپ کا بہت بڑا المیہ ہے، بچپن تو بہت دور کی بات ہے، ہم جوان ہو جاتے ہیں، ہم نفسیاتی اعتبار سے اتنے کمزور واقعہ ہوئے ہیں کہ ہمارے اوپر کوئی مشکل آتی، میں پیچھے آج کر کے ابو ویدا، میرے اوپر کوئی پریشانی آتی نا، 39 سال کا بھی ہو گیا ہوں، میرے گھر کی ٹوٹی بھی ٹوٹ جاتی ہے، میرے گھر کا پنکھا بھی جل جاتا ہے، تو میں سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہوں، میں کی کرا۔ کوئی پریشانی آتی ہے، دوستوں کو فون کرتا ہوں، یار اب کیا کیا جائے، سمجھ نہیں آ رہی۔ حالانکہ اصولی طور پر انسان کو 18-15 سال کی عمر تک نا، 18 سال بہت ہے بھائی، 18 سال کی عمر تک انسان کو اتنا چوٹیں کھا کھا کے مضبوط ہو جانا چاہیے کہ انسان اپنی زندگی کے تمام فیصلے بلا تکلف کرے۔ اور میں کہا کرتا ہوں اپنے طلباء کو بھی کہ 10 سال کی پلاننگ آپ کے پاس اضافی ہو کہ 10 سال بعد میں نے یہاں ہونا ہے۔ لوگ تو 500 سال کی پلاننگ کرتے ہیں، ذاکر نائک 500 سال کی پلاننگ کر چکا ہے، آپ کو پتہ ہے؟ اس سے کسی نے پوچھا تم مر گئے تو ادارہ بند ہو جائے گا، کہا کیسے بند ہوگا، میرے مرنے سے کیا فرق پڑتا ہے، لے گیا اندر، کہنا دیکھو 500 سال دیا ڈائریاں میں بنا کے رکھ دیتی ہیں تھے۔ اس نے صرف 500 سال کی پلاننگ کی، اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو بنانے سے 50,000 سال پہلے قیامت تک کی پلاننگ لکھ کے رکھ لی۔ ایک بندہ مجھے ہاتھ کھڑا کر کے بتا دے اس کے پاس کوئی ہفتے کی پلاننگ ہے، دن کی پلاننگ ہے، مہینہ پلاننگ ہے، سالانہ پلاننگ ہے، بس ایک ہی پلاننگ ہے، فیملی پلاننگ، اور کوئی ہے ہی نہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ کے بندو، اس کی وجہ جو بنیادی ہے نا، ماں باپ کی بے جا شفقتیں اور محبتیں۔ ایک حصہ ہوتا ہے عمر کا جہاں ماں باپ سے مشورہ کیا جاتا ہے، آپ میری بات کا برا نہ مانیں، آپ میرے بزرگ ہیں، یہ نہ سمجھے کہ میں آپ کے بچوں کو ورغلا رہا ہوں، وہ عمر کا ایک حصہ ہوتا ہے، کیونکہ ماں باپ کی جو فطرت ہوتی ہے وہ چاہتی میرے بچے کو کبھی آنچ نہ آئے۔ ماں باپ یہی چاہتے ہیں، خود چاہے صبح سے لے کے رات تک گرمی میں دھوپ میں جلے، باپ تو چاہتا ہی نہیں ہے، بڑے سے بڑا سرمایہ دار بھی ہوگا نا، دن میں 4 کاروبار کرے گا، اپنے بچوں کے یار رہنے دے پوت تو گھر بیٹھ جا۔ مرد بڑا حوصلہ مند ہوتا ہے الحمدللہ، مرد کی زبان سے کبھی نہیں آتا، کبھی بیوی کو شکوہ نہیں کرے گا میں صبح 5 بجے اٹھ کے کام پہ گیا ہوں، میرے کولیگز مجھے ایسی باتیں کرے، کبھی آ کے نہیں بتائے گا گھر میں کہ مجھ سے فلان جھگڑ پڑا، فلان نے مجھے گالی دی، میرے پاس پیسے نہیں تھے، میرے پاس یہ نہیں تھا، وہ کبھی نہیں بتائے گا، کیونکہ اللہ نے اسے ذہن ذرا مضبوط دیا ہوا ہے۔ لیکن ہر مرد اب ویسا ہے بھی نہیں۔ تو عزیزو، پہلی گزارش یہ ہے، اگر اپنے بچوں کو ہم نے نفسیاتی طور پر مضبوط کرنا ہے نا، اپنے بچوں کو مشکلات کی تربیت دیں۔ ہم اپنے بچوں کو آسانیوں کی تربیت دیتے ہیں، ہم اپنے بچوں کو مشکلات میں جینا نہیں سکھا رہے۔
کیونکہ وہ مشکلات میں نہیں جینا سیکھ رہے، انہیں کبھی بتایا ہی نہیں ہے. اس کو یہی بتایا بیٹا یہ گاڑی مل جاتی ہے، بیٹا یہ موٹر سائیکل مل جاتی ہے، بیٹا یہ کرو گے تو تمہیں ملازمت مل جائے گی، تم کاروبار کرو گے تمہیں یہ بھی مل جائے گا. کبھی اسے بٹھا کر سمجھائے بیٹا شاید اب کی بجائے تمہاری زندگی میں ڈاؤن بھی آ جائے، شاید کوئی ایسا ڈاؤن فال ہے تم نیچے گر جاؤ، پھر تم نے کھڑے کیسے ہونا ہے. اس کو یہ تو بتا دیا گاڑی کمانی ہے، اسے یہ نہیں بتایا کہ خدا نہ خواستہ کاروبار میں نقصان ہو جائے تم نے کھڑے کیسے ہونا ہے. اس کو پتہ ہی نہیں چلتا. اپنے بچوں کو مشکلات میں رکھنا سکھائیں، ان کو تکلیفوں میں گزاریں. فوجی جو ہوتے ہیں نا انہیں آسانیاں نہیں تکلیفیں دی جاتی ہیں، ان کو برفوں کے اوپر لٹایا جاتا ہے. یا جنرل کرنل جو بڑے بڑے افسر بنتے ہیں نا، یہ ایسے نہیں بن جاتے. 20 گھنٹے جاگ کے کام کرتے ہیں، 21 گھنٹے روزانہ کام کرتے ہیں، 3 گھنٹے صرف سوتے ہیں. علامہ احسان علی ظہیر رحمۃ اللہ علیہ صرف 3 گھنٹے سویا کرتے تھے، ذاکر نائک 4 گھنٹے سوتا ہے. گجرانوالے میں ایک عالم دین ہے، میں پرسوں کسی سے رابطہ کر رہا تھا حفظ کے ادارے کے بارے میں سمجھنے کے حوالے سے، تو میں نے بتایا ہمارا یہ مقصد ہے. انہوں نے کہا جو آپ مقصد چاہتے ہیں نا اس کے لیے آپ نے بچوں کو روزانہ پھر 21 گھنٹے جگانا ہے. میں نے کہا یہ کیسے ہوگا؟ کہتے ہے ایک ادارہ ہے وہاں ہو رہا ہے اور اس ادارے میں رجسٹریشن صرف $1,000 کی ہوتی ہے، صرف داخلہ فیس 3 لاکھ روپیہ اور باقی فیسیں علیحدہ ہے. یہ ہو رہا ہے جو دنیا میں کام کر رہے ہیں. کیوں؟ اللہ کے بندوں نے مشکلات میں گزارا ہے. ہمارے بچوں کو مشکلات کی عادت کیسے پڑے گی؟ اور خدا کے بندوں اپنے بچوں کو خدا کے لیے ہر مانگی ہوئی چیز نہ دیا کرو. ماں باپ کے اندر بے شک رحمت کا جذبہ غالب ہوتا ہے. بچے کہہ دینا کہ ابو جی یہ کھانا ہے، یہ لینا ہے، باپ تو ایسا ہوتا ہے اس کے پاس نہ بھی ہو تو وہ لا کے دیتا ہے. میں آپ سے اختلاف کروں گا ایسا ہمیشہ نہ کریں. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ لوگ اسے چیز نہ دیں، لیکن اس کو یہ ابھی سے تربیت کریں، اس کو پریکٹیکل طور پر سکھائیں کہ پتر کدی چیز نہیں بھی لب دی، ہونے کے باوجود نہ دیں. میں حیران ہوتا ہوں، آپ بھی سوچیں اپنے ماں باپ کے اوپر، اپنے والد کے اوپر، کہ مشکل ترین حالات میں اگر ہم 5 بہن بھائیوں نے جو بھی کہا ہے وہ سب کو مل رہا ہے، ہم سے کم اماؤنٹ میں کمانے والے، لیکن میں نے اس سے سیکھا کہ اپنے بچوں کو زیادہ کمانے کے باوجود بھی ہر وہ چیز نہ دوں جو میرے بچے مانگتے ہیں. یہ ہم بچوں کو ضدی بنا رہے ہیں. اس نے کہا نا آج میں نے شوارما کھانا ہے، آجو جی ابھی آؤ. ابو جی آج میں نے پیزا کھانا ہے، گالی کوئی نہیں، میری دھی نے کہا تھا، میرے پتر نے کہا تھا. ابو جی مجھے اے لے دو، مجھے گاڑی لے دو، مجھے موٹر سائیکل لے دو. اللہ کے بندو یہ آپ کی محبت ہے نا، یہ آپ کے بچے کو کبھی اپنے قدموں کے اوپر کھڑے ہو کے فیصلہ نہیں کرنے دے گی. اپنے ذہن سے میں بھی نکالوں، یہ بچوں کے ساتھ ظلم اور زیادتی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بطور والد، بطور سرپرست جو ہمارے اوپر لگایا ہے نا، وہ بچوں کو سہولت دینے کی ضرورت پوری کرنا ہے. آپ ضرورت کے لیے جان مار دیں، لیکن جب بچہ سہولت مانگے تو بچے کو سہولیات کا عادی نہ بنائے. ایک اصطلاح ہوتی ہے، استعمال ہوتی ہے نفسیات کے اندر، گراس روٹر اور پیرا شوٹر. دنیا میں ایک تجربہ ہوا کلکتہ کے اندر، اس سے یہ اصطلاح لوگوں نے نکالی، گراس روٹر اور پیرا شوٹر. انہوں نے ایک تجربہ کر کے دیکھا، اچھا دنیا میں نا ہنگامہ ہوا کہ سرکس کے اندر نا شیر نہیں ہونے چاہیے. سرکس میں شیروں پہ ظلم ہوتا ہے، اس کو چابک مارتے ہیں، ادھر سے ادھر کرتے ہیں، ہلاتے ہیں، جلاتے ہیں، مارتے ہیں. وہ انسان وہ ہیومن رائٹس والے اور جانوروں کے حقوق والے پتہ نہیں کیا ہوتے ہیں، وہ کھڑے ہو گئے، وہ جی پابندیاں لگاؤ جی، جانوروں کے ساتھ ظلم زیادتی ہو رہی ہے، لہذا اب جانوروں کو ختم کرو شیر کا سرکس. اب ظاہری بات ہے عالمی دباؤ ہوا، بل پاس ہوئے، میڈیا ماشاءاللہ آپ کو پتہ ہے. پھر انہوں نے اب جانور اپنے شیر خوراک کھاتا ہے بھائی، شیر جنگل کا راجا ہے، جنگل کا بادشاہ ہے اور وہ چیر پھاڑ کرنے والا ہے، لیکن جنگل کے شیر میں اور سرکس کے شیر میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. جنگل کے شیر کو کرے کوئی بندہ جا کے اشارہ ادھر آؤ، انہیں پھڑ کے انہیں لمبے پال رہے. جنگل کے شیر کو دکھاؤ ذرا ایسے کر کے چابک، وہ تمہیں چابک سمیت نہ کھا گیا، کوڑے سمیت نہ کھا گیا. اب ان شیروں کی ٹریننگ کبھی کھانے پہ ہوئی نہیں، وہ بچپن سے لے لیے جاتے ہیں، ان کے دانت کمزور کر دیے جاتے ہیں تاکہ کسی کو چبا نہ سکے.
کچڑی والے دان جن سے شیر کھاتا ہے وہ نکال دیے جاتے ہیں، ان کو خاص قسم کا میٹ گوشت دیا جاتا ہے، اسی پہ ان کا گزارا ہوتا ہے۔ اب سرکس والوں نے سرکس بند کی تو ان کو تو اپنے گھر میں فاقے پڑ گئے، تو ان کو کیا ضرورت پڑتی شیروں کو رکھتے، انہیں شیر جنگل میں چھوڑ دیے۔ بعد میں پتا چلا انہی شیروں کو کتوں نے شکار کر کے کھا لیا یا بھوکے مر گئے۔ کس لیے؟ ان کے پاس ٹیلنٹ نہیں تھا، ان کے پاس مشکل سے گزرنے کا حل نہیں تھا۔ یہیں سے انہوں نے پھر اصطلاح دی نفسیاتی طور پر کہ جس بندے کے پاس ہنر نہیں ہوتا، ٹیلنٹ نہیں ہوتا، اس کے ماں باپ اسے وہ مشکلات سے نہیں گزارتے، وہ بندہ رہ جاتا ہے۔ دیکھیں میں ہوں، میں نے مرنا ہے، میں نے ساری زندگی اپنی اولاد کے سر پہ نہیں بیٹھنا، ہم سب نے مرنا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا آپ محبتیں نہ کریں، لیکن ایک پیرا شوٹر ہوتا ہے، پیرا شوٹر سے مراد کیا ہے؟ جو پیرا شوٹ کرتا ہے نا وہ ہمیشہ نیچے آ کے گرتا ہے، جو پرواز ہوتی ہے نا وہ ہمیشہ نیچے آتی ہے۔ گراس کہتے ہیں گھاس کو، جو نیچے سے ہوتے ہیں نا لوگ، وہ ہمیشہ آپ دیکھیں گے اوپر جاتے، غریبوں کے بچے محنت کر کر کے تکلیفوں سے گزر کے وہ کہاں پہنچ جاتے ہیں، اور امیروں کے بچے آسائشوں میں آسانیوں میں رہ کر وہ سرکس کے شیر بن جاتے ہیں۔ اور پھر سرکس کے شیر کا حشر کیا ہوتا ہے کہ وہ بیچارہ کسی کو سہولیات دینا تو درکنار ہے، اپنے لیے بھی پریشان ہوتا ہے۔ پہلا اپنا ہم ذہن صاف کریں کہ ہم نے اپنے بچوں کو ہر مانگی ہوئی چیز نہیں دینی، ضرورت پوری کریں گے، کپڑا ہے، کھانا ہے، پینا ہے، گھر ہے، لیکن کبھی کبھار اللہ کے بندو ان کو بغیر اے سی کے بھی 2-3 دن گزارو، ان کے لیے اے سی نہ لگاؤ، ان کو پتا چلے کبھی گرمی بھی ہوتی ہے۔ ہمیشہ ان کو جو ہے وہ کمرے کے اندر بند کر کے ہیٹر نہ چلا کے بیٹھ جایا کرو، کبھی کبھار انہیں ٹھنڈ بھی لگنے دیا کرو، کب کپاہٹ بھی آئے، ان کے ہاتھ ٹھنڈے بھی ہوں، ان کو پتا چلے کہ یہ بھی ہو جاتا ہے۔ ایسا مت کرو کہ ذرا سی گرمی لگی تو جا کے مری کا ٹوبر کرا لیا، وہاں جا کے 10-15 دن گزار دیے، کراؤ، اللہ تمہیں اور دے، لیکن محبت کے اندر ایسا نہ نکل جائیں بھائی کہ بچہ جو ہے وہ مشکلات کو برداشت ہی نہ کر سکے، اور جب کبھی زندگی میں مشکل آئے وہ بچہ بیچارہ فیل ہو جائے۔ آگے چل کے میں آخر میں بتاؤں گا جو بچہ نہیں فیل ہوتا، جو فیل ہوتے ہیں نا ماں باپ فیل ہوتے ہیں، بچہ نہیں فیل ہوتا کبھی، فیل ماں باپ ہوتے ہیں۔ وہ انشاءاللہ آگے چل کے اگلا دوسرا پوائنٹ آپ کو بتاؤں گا۔ اگلا کام ہم نے یہ کرنا ہے، بچوں کو جہاں ہر مانگی چیز نہیں دینی، مشکلات میں رہنا سکھانا ہے نا، وہیں اپنے بچے کو بتائیں بیٹا یہ اچھا ہوتا ہے، یہ برا بھی ہوتا ہے۔ ہمیں اپنے بچوں کو اس طرح کی تعلیم دینے کی بڑی ضرورت ہے، ان کو گڈ ٹچ اور بیڈ ٹچ کا بتایا جائے۔ بیٹا جو اس طرح چھوتا ہے وہ اچھا ہوتا ہے، جو اس طرح چھوتا ہے وہ برا ہوتا ہے۔ زینب بچی کے بعد یہ واقعہ پیش آ گیا نا، اس کے اوپر پھر کالم لکھے گئے، اس کے اوپر پھر ڈرامے بن گئے۔ یورپ کے اندر ہم تو سست اور نکمے لوگ ہیں نا، انڈیا نے اس کے اوپر اتنی تحقیق کی، زینب کے کیس کے اوپر پروگرام کر دیے، انہوں نے فلم انڈسٹری کو اکٹھا کر لیا، ساری کو فلمیں بنا دی اس چیز کے اوپر کہ صرف بچوں کو بچانا ہے، کہ بچوں کو بتایا جائے یہ اچھائی ہوتی ہے، یہ جو ہے وہ برائی بھی ہوتی ہے۔ اس کو جہاں یہ بتائیں نا بیٹا یہ رزق حلال ہے، وہاں یہ بھی بتائیں بیٹا یہ رزق حرام ہے۔ جہاں اس کو یہ بتائیں نا بیٹا یہ سچ ہے، وہاں اس کو یہ بتائیں بیٹا یہ جھوٹ ہوتا ہے۔ اسے جہاں یہ بتائیں بیٹا یہ ایمانداری ہوتی ہے، تو بیٹا یہ بے ایمانی بھی ہوتی ہے۔ اس کو بتائیں کہ بیٹا جو ایماندار لوگ ہوتے ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں، بے ایمان لوگ ایسے ہوتے ہیں، اچھے کردار والے لوگ ایسے ہوتے ہیں، گندے کردار والے لوگ ایسے ہوتے ہیں۔ اگر آپ نے صرف اچھائی کا پہلو دکھایا، اس کا نقصان کیا نکلے گا؟ بچہ ہر گندے کو بھی اچھا سمجھ کے اس کے پاس بیٹھ جائے گا۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ دور خلافت میں جو ہے وہ یہ گورنر کسی کو لگانا تھا، تو جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ لیا صحابہ سے، بھائی گورنر ہی ایک بہت بڑا منصب ہے، ایک صوبے کا گورنر ہونا کوئی معمولی چیز نہیں ہے، وہ لاکھوں لوگوں کا ذمہ دار ہو جاتا ہے۔ تو کسی نے کہا فلاں شخص کو لگا دیں۔ جناب عمر فاروق نے فرمایا کیوں، اسے کیوں لگائے؟ کہتے یہ بہت ہی اچھا ہے، یہ بڑا ہی شریف آدمی ہے۔ کتنا شریف آدمی ہے؟ لا یعرف الشر، اسے برائی کا پتہ ہی نہیں ہے۔ آج میں ذاتی طور پر دیندار ہونے کے باوجود میں مذہبی جماعتوں کی سیاست میں حمایت کیوں نہیں کرتا؟ ان کے اندر صلاحیت نہیں ہے کسی کام کو سر انجام دینے کی، جو تنظیمیں نہیں چلا سکتے ایمانداری کے ساتھ اور رواداری کے ساتھ، اپنی تنظیموں میں اتفاق پیدا نہیں کر سکتے، انصاف نہیں کر سکتے، مدرسوں مسجدوں میں نہیں کر سکتے، اور یہ وزیر اعظم بن کے کریں گے؟ ان کو تو نہ ہی ملے اچھا ہے،
یہ ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں پڑھنا گوارا نہیں کرتے، ان کی حکومت آ گئی، انہوں نے ایک دوسرے کو جینے کو ہی نہیں دینا۔ میں ان میں رہ کر یہ بات سمجھاؤں کہ ہمارے اندر اتنا تعصب پایا جاتا ہے، اور بھائی چیزیں ہوتی ہیں دو، ایک صالحیت ایک صلاحیت، ایک ہے نیکی وہ الگ چیز ہے، دوسرا کام کیسے کرنا ہے یہ الگ چیز ہے۔ اس بندے کے اندر صالحیت پائی جاتی تھی کہ وہ اس نے کبھی برا کام کیا ہی نہیں تھا، لیکن اس کے اندر صلاحیت نہیں تھی، اس کے برا کام پہچاننے کی صلاحیت نہیں تھی۔ عمر فاروق نے بڑا جملہ ارشاد فرمایا، سونے سے پانی کے لکھنے والا، فرمایا لگے نہیں اس کو میں نے نہیں بنا کے بھیجنا، فرمایا جس بندے کو برائی کا نہیں پتا وہی بندہ برائی کرتا ہے، اس لیے اپنے بچوں کو نا یہ سکھائیں۔ اور دوسرا آپ نے ایک چیز محسوس کی ہوگی نا، بڑے بڑے جو لوگ ہوتے ہیں، اللہ ان کو اور بڑا کرے، ان کے بچے عملی زندگی میں جیسے میں کہا گراس روٹر پیراشوٹر جو ہمیشہ بڑی شاندار زندگی گزاری ہے، تو جو ہے وہ جو گراس روٹر جس نے دھکے کھائے ہیں، گھاس کی طرح لوگوں نے پاؤں میں روندا ہے، کسی نے پانی پھینکا ہے، کسی نے غلاظت پھینکی ہے، کسی نے پاؤں سے رون دیا، کسی نے گند پھینک دیا، کسی نے دھکے دے دیے۔ یہ گھاس کا حشر آپ کے سامنے ہے نا، گھاس کی ایسے تھوڑی اگ جاتی ہے، درخت ایسے تھوڑی لگتا ہے، بڑی اس کو موسم کی گرمیاں سردیاں برداشت کرنی پڑتی ہیں۔ آپ دیکھیں بڑے شخصیات جو ہوتی ہیں پڑھے لکھی بھی، اگر بڑے وہ آپ دیندار اور دنیا میں بھی دیکھیں نا تو بڑے بڑے لوگ ہیں، آپ کو پتہ چلے گا چراغ تھلے نہیں رہی ہوندا ہے، اس کے بچے عملی زندگی میں فیل ہوتے ہیں۔ اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے انہوں نے کبھی اپنے بچوں کی حوصلہ افزائی کی ہی نہیں۔ یہ بچے کو نفسیاتی، کس بندے کو نفسیاتی طور پر آپ نے گرانا ہے نا، جیسے ہم آج کل کرکٹ کا بھی تڑکا لگاتے ہیں، بابر اعظم کے ساتھ ہو رہا ہے، کسی بندے کی اتنی حوصلہ شکنی کرے، اتنی حوصلہ شکنی کرے، اس کو یہ آ جائے کہ میرے اندر تو ہے ہی کچھ نہیں یار، میں تو کر ہی کچھ نہیں سکتا۔ خدا کی قسم جس بندے کے دماغ میں یہ بیٹھ گیا نا میں کچھ نہیں کر سکتا، وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اور جس بندے کے دماغ میں یہ آ گیا میں کر سکتا ہوں، میں کر کے دکھاؤں گا، یا بل گیٹس کو آپ دیکھ لیں، استاد نے دھکے مار کے نکل جاؤ یہاں سے، تم اس کو بیک بینچر کہتے تھے، کلاس میں پیچھے بٹھاتے سب سے، کوئی بات نہیں کرتا تھا، نکما اور نالائق ہے۔ تو استاد نے کہا کہ تم تو کسی کام کے نہیں، جاؤ جا کے ٹرک ڈرائیونگ سیکھو۔ اب اس وقت دنیا کا بڑا مالدار آدمی، شاید ہی کوئی اس کا مقابلہ کرتا، اس نے ایک جملہ کہا تھا کامیاب ہونے کے بعد، لکھ لیں اپنے دل پہ، بچوں کو سمجھائیں، وہ کہتے تھے تم نہیں کر سکتے، میں نے کر کے دکھا دیا۔ انسان اگر ٹھان لینا، اللہ کی قسم وہ پہاڑوں کا سینہ بھی چیر سکتا ہے، وہ دریاؤں کے اندر جا کے بھی موتی نکال لیتا جو کرنے والے ہوتے ہیں۔ یہ جو بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں یہ بڑے بن جاتے ہیں، لیکن اپنے بچوں کو اپنے لیول پہ لا کے مقابلہ کرتے ہیں، یہ کام نہیں کرنا۔ آپ کا بچہ ہے، دیکھیں آپ نے ٹھوکریں کھائی ہیں، تکلیفیں برداشت کی ہیں، میں ہوں یا آپ جو بھی ہیں، جس مقام پہ اگر اللہ نے ہمیں پہنچا دیا ہے، ایسے نہیں بنتا، کامیابی ایک دم نہیں ملتی، یہ جہد مسلسل کا نام ہے۔ یہ کوئی پلیٹ میں ڈال کے تحفہ نہیں کسی کو دیتا تو تم کامیاب ہو گئے، ٹھیک ہے وہ لمحہ ایک چند سیکنڈ کا ہوتا ہے کامیابی کا لمحہ، جس وقت اس بندے کے پاس کوئی پوسٹ آتی ہے، کوئی عہدہ آتا ہے، وہ ایک لمحہ ہی لگتا ہے، اچھا بھی تسی یہ کام کر لو، وہ ایک لمحہ ہوتا ہے، لیکن اس ایک لمحے کے لیے پیچھے بڑی سٹرگل ہوتی ہے، بڑا لمبا پیریڈ ہوتا ہے، 16 گھنٹے جاگنا، 18 گھنٹے جاگنا، 15 سال تک دھکے کھانے، یہ بڑا ایک لمبا لانگ پیریڈ ہوتا ہے، اس میں گزرنا پڑتا ہے۔ تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اپنے جب کسی مقام پہ پہنچ جاتے ہیں، اپنے 10 سال کے بچے کو سمجھتے ہیں کہ وہ بھی اتنا ہی میچور ہے جتنا میچور میں اور سنجیدہ ہوں۔ ہم چاہتے ہیں کہ جس مقام کو میں 40-45 سال کی عمر میں پہنچا ہوں نا، یہ میرا چھوٹا سا بچہ 10 سال کے اندر اس لیول پہ پہنچ جائے۔ اب نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ وہ بڑے میاں تو ماشاءاللہ محنت کی، دھکے کھائے، اور بچے کو، اپنے ہی بچوں کو اور لوگوں کے سامنے، یہ نہیں کہ چلو بندہ اکیلا کہہ دیتا ہے یار، یعنی کہ چلو بندہ اس کو اکیلے میں کہہ دیتا ہے کہ یار تینوں کچھ نہیں آتا، وہ لوگوں کے سامنے دیکھو جی یہ حال دیکھو، یہ چلائے گا میرا کاروبار، انہیں ڈوب دینا ہے سارا کچھ، ہر ایک کے سامنے اس کی توہین ہو رہی ہے، تذلیل ہو رہی ہے۔ جو آتا ہے دیکھو جی انہیں گلاس توڑتا جائے تو بھائی پھر کیا ہوا، ٹوٹ گیا، دیکھو جی پیسے دیتے سی انہیں پسا لے جائے، انہیں کام کی لو، انہوں فلانی مشیناں لوا کے دیتیاں سی، اے ڈبو کے بہ گیا جائے، وہ پتہ تو کچھ نہیں کرنا، میں ہی تانوں پیو دے سر تے عیش کر جڑی کر لے اسی کراتی تسی رلو گے۔ اور خدا کے بندو کوئی اور بات کہے تو کہہ دے، ایک باپ یہ بات کر رہا ہے،
وہ یہ بات کر رہا ہے، اس کو زیبا نہیں دیتی. اس کو تو چاہیے کہ اس کا بیٹا اگر گرا ہوا بھی ہے وہ کہ پتر پھر کیوں ہے، خیر ہے انجی ہوتا ہے. اس کی وہ بات اس کو بہت کھڑا کر دے گی. ہاں اس کا چیک اینڈ بیلنس رکھیں، اس کو ویسے نہیں کھلا نہیں چھوڑنا، اس کی نگرانی پوری کرنی ہے. جہاں سختی کرنی وہاں سختی کریں، جہاں پیار کرنا ہے وہاں پیار کریں. میں آپ کو مثال دیتا ہوں، ہمارا وقت تھوڑا سا رہ گیا. آپ نے شاید نا مکیش امبانی کا نام سنا ہو. افسوس کے ساتھ میں موجودہ دور میں مسلمانوں کی مثالیں نہیں پیش کر سکتا. مجھے دکھ ہے اس بات کا اور تکلیف ہے کہ مجھے ایک ہندو کی مثال دینی پڑ رہی ہے. ابھی جو 2023 میں اس کی دولت کا تخمینہ لگایا گیا نا، 84 ارب ڈالر کا وہ مالک ہے. اس بندے کو میں مروب نہیں کر رہا آپ کو، 84 ارب ڈالر اس کے اثاثے ہیں اس وقت. انڈیا کی گورنمنٹ کے پاس بھی اتنا پیسے جس کا اکیلے کے پاس ہے. اس کے بارے میں سرچ کر رہا تھا، اس کا گھر اس نے بنایا دنیا کا سب سے مہنگا گھر، $2 بلین کا گھر ہے اس کا. 27 گھر کی منزلیں ہیں، 600 ملازمین اس نے رکھے ہیں صرف جو گھر کو وہ دیکھ بھال کرنے کے لیے. اس کا رقبہ 4 لاکھ مربع فٹ رقبہ ہے، اور اس کا بچہ 10ویں میں فیل ہو گیا تھا. اب دیکھیں یہ جو گریڈنگ سسٹم ہے نا، مجھے یہ بڑا زہر لگتا ہے. میں نے لوگوں کو نا اس کے لیے پاگل ہوتے دیکھا ہے، 2 نمبریاں کرتے دیکھا ہے، نقلیں مارتے دیکھا ہے. یہ نقل کیوں ہو رہی ہے؟ یہ جو ہے وہ ہم بچوں کی نفسیات کو نہیں سمجھ رہے. وہ جو اسکولوں والے ہیں نا، وہ پرائیویٹ اسکولز والے، وہ والدین کی نفسیات سمجھ گئے کہ یہ فرسٹ چاہتے ہیں. انہوں نے ہر بچے وہاں سے کاپرا دیتا، ہر بچہ ہی فرسٹ کر دیتا، ہر بچے سیکنڈ کر دیتا. ہم اسی میں بنگڑے ڈالتے ہیں، میرا منڈا فرسٹ آ گیا، میری کڑی سیکنڈ آ گئی، تھرڈ آ گئی. وہ ہماری نا نفسیات دماغ کے ساتھ کھیل رہے. اب بر صغیر کا جو فیل کا سسٹم ہے نا، اگر میں 1832 سے شروع کروں، اس کے لیے بھی پورے 2-3 جمعے چاہیے. جو ہمارے ساتھ تماشا لگایا گیا کہ ہمارا گریڈنگ سسٹم اتنا گندا ہے، 33% والا پاس اور پوری دنیا کے اندر 60% والا پاس. کہ اس بچے نے محنت کرنی 33 نمبر کے لیے. میں عرب میں پڑھا ہوں نا، وہاں 60 نمبر والا پاس تھا اور کوئی بھی اختیاری سوال نہیں ہوتا تھا. ایک سوال بھی اختیاری نہیں ہوا 6 سال تک، کہ سارے سوال کرنے ہیں، لے لو جتنے لے سکتے ہو. یہ آپ کی نمل ہے، آپ کے ہارڈورڈ اسکول ہیں، یہ کیوں کامیاب ہے؟ لوگ وہاں کیوں جاتے ہیں؟ وہاں گریڈنگ سسٹم تقریباً انہیں ختم کر دیا ہوا ہے، پوری دنیا میں نہیں رہا. اور ہم وہ لارڈ میکالے کا دیا ہوا 200 سالہ نظام سر کے تھوپ پہ بیٹھے ہوئے ہیں. پتر نمبر لے لی، پتر نمبر لے لی. وہ نمبر آ رہے ہیں، بہت ٹاپ ہو رہے ہیں ماشاءاللہ. کرونا کے اندر تو سیل لگی تھی نمبروں کی. یہ کنے آئے نے جی؟ 1100 وچوں 1096، 1100 وچوں 1098. اچھا بچہ فرسٹ بھی آ رہا ہے، وہ بیٹھا روندا پیا، وہ نمبر بھی لے رہا ہے، وہ بیٹھ کے ساتھ رو بھی رہا کہ میرا نمبر نہیں صحیح آیا. کیوں؟ ہم نے وہ نا معیار گریڈنگ سسٹم کو بنا دیا. اب اسی کا بچہ ہے وہ 10ویں میں فیل ہوتا ہے، اس کا ٹینشن کوئی. اس نے اپنے بچے کو کاروبار میں لگا دیا، ٹھیک ہے نہیں آتا. آپ اس وقت پروجیکٹ ایک دیکھ رہے ہیں دنیا کے اندر 4G، انٹرنیٹ کی سب سے جو زیادہ سپیڈ میرے خیال میں یہی ہے، مجھے نہیں پتا. وہ G1 G2 G3 آئی، اب دنیا G4 پہ جی رہی ہے. یہ اس فیل بچے کی دماغ کی ساری کارستانی ہے. آپ اس کی شکل دیکھیں نا کبھی نیٹ پہ جا کے، ٹولیا پھردا پیا جس طرح نا، ٹگایا جس طرح کہی دا ہے، شدائی جا. اس نے جب یہ پروجیکٹ شروع کیا نا کہ میں نے پورے انڈیا میں G4 لگانا ہے، ہر جگہ پہ نیٹ پہنچا دو. اب دیکھیں انڈیا کتنا بڑا ہے، پوری دنیا کو اس نے قبضے میں کر لیا 4G کے ساتھ. اس بیوقوف نے 10ویں فیل نے کس طرح کیا؟ اپنے باپ کا ابو جی میں نے کرنا ہے. پوری دنیا نے کہا کہ تمہیں ہونا ہی نہیں ہے، نہ دیو بھائی صاحب پیسے، انہیں تڑے پیسے جان تڑے منڈے نے کچھ نہیں جانتا. ابا پاواں پتر کی گل تے یقین کرے نہ کرے، انہوں شکایتاں نال والے بڑا یقین ہوتا ہے. یہ ہمارے فیل ہونے کی بنیادی وجہ کہ ہمارا ذہن ہے نا کہ ہمیں شکایت لگائے کسی کی کوئی آ کر، بڑے خوش ہوتے. بچے کی شکایت لگائے، ٹھا 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 ٹھا. بچے نے کیا یا نہیں کیا، کیوں کیا، یہ الگ داستان ہوتی ہے. فائرنگ شروع کر دی. اب اس بندے نے یہ کام کیا ہے اور پوری دنیا اس وقت اربوں روپیہ ان بندوں کو دے رہی ہے. جب یہ 10ویں فیل ہوا نا، جو میں نے پڑھا، باقی اللہ جانتا ہے، یہ بچہ 10ویں فیل ہوا. اب یہ بندہ اتنا بڑا ہے مکیش امبانی، اس نے اپنی بیٹی کی شادی کی تو اس نے 100 چارٹرڈ طیارے تھے
جو مہمانوں کو صرف لے کے آتے تھے، اور پورے ہالی ووڈ بالی ووڈ کو اس نے بلایا تھا، بڑے بڑے اداکار کروڑوں روپے دے کے بلائے تھے کہ مہمانوں نے کھانا نہیں کھانا، ان کو بڑے بڑے سٹار خود کھانا کھا کے پیش کر رہے تھے. آپ ویڈیوز دیکھیں جا کر. میں نے جب سرچ کی نا اس کے اوپر تو میرا دماغ ہل گیا ایک دفعہ. آپ بھی جا کے جمعے کے بعد نا گوگل پہ لکھ کے نا مکیش امبانی وہ ویڈیوز دیکھیں، وہ جو آپ کو معلومات فراہم ہوگی آپ چیک کریں، بندہ حیران رہ جاتا ہے. جب اس کا بیٹا فیل ہوا نا تو اس نے پورے محلے کی نا، پورے بڑے بڑے لوگوں کی نا دعوت کی. پتر فیل ہوا، وہ سارے ہی دعوت ہے. اب ہم دیکھیں نا ہمارے بچے فرسٹ آتے ہیں، ہم خوشی سے مٹھائی بانٹتے ہیں، بالوشائیاں دیتے ہیں، کچھ اپنی اپنی حیثیت کی. منڈا فیل ہو گیا تو اسی ساڈا منڈا فیل ہوئے اتنا چڑھا گے، اتنا ذلیل کریں گے، وہ جا کے زہر دی گولی کھا کے اتھی مر جاتا. آپ جب رزلٹ آئے گا نا، جب اللہ نہ کرے ایسا ہو، اخبارات میں آپ پڑھیں گے اتنے طالب علم فیل ہونے کی وجہ سے خودکشی کرنے پہ مجبور. تو خدا کے بندو، ایک بندے کا وہ ذہن نہیں، تم کیوں اس کی طرف لگا رہے ہو؟ کیوں اس کا بیڑا غرق کر رہے ہو؟ تم اس کی زندگی تباہ کر رہے ہو. میرا بچہ ہے، کوشش کر لوں، ضروری ہے میرے جیسا بنے؟ کیا میرا باپ ایسا تھا؟ میرے دادا ایسے تھے؟ بھائی ٹھیک ہے، میں بن گیا، بات ختم ہو گئی. ان کے لیے کوشش کر لوں گا، بن گئے ٹھیک ہے. میں نے کہا بیٹا تم بتاؤ تم نے کرنا کیا، کرو جو کرنا ہے، جس فیلڈ میں جانا جاؤ، جہاں تک مجھ سے ہو سکے گا تعاون کروں گا. جہاں میرے ہاتھ کھڑے ہو جائیں گے وہاں تمہیں اسٹرگل کرنی پڑے گی، وہاں تمہیں محنت کرنی پڑے گی. اب یہ جب فیل ہوا، اتنے سارے لوگوں کی دعوت کی، اتنا بڑا بندہ، سارے بڑے بڑے لوگ ہی آئے ہوں گے کہ میرے آپ جیسا نہیں داخل ہوا ہوگا. اس نے ایک چھوٹی سی بات، اس نے کہا آج جو میں نے تقریب رکھی ہے نا، یہ میرے بیٹے کے فیل ہونے کی وجہ سے آج تقریب رکھی ہے میں نے. اور یہ تقریب اس لیے رکھی ہے تاکہ میں آپ کو بتا سکوں، اپنے بیٹے کو بتا سکوں، بیٹا اگر تم اسکول میں فیل ہو جاتے مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہوگی، لیکن اگر دنیا میں فیل ہو جاؤ گے تو مجھے بہت بڑی پریشانی ہو جائے گی. ہمارے بچے اسکولوں میں فرسٹ آ رہے ہیں، ٹاپ کر رہے ہیں، ٹاپر ہیں، لیکن عملی میدان کے اندر آ کر بالکل فیل ہو رہے ہیں. اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ جو میں نے آغاز میں عرض کیا نا، وہ 15 سال کا بچہ، چاچا جی 10 ابو جہل کی تھے، موری تو لڑی ہے. کیوں؟ ان کو نفسیاتی طور پر مضبوط کر دیا گیا تھا. ایک بار کہ لڑا دے ممولے کو شہباز سے. اور 6 سال کا بچہ گرتا اٹھتا کہتا ہے مجھے کچھ نہیں ہوا. کیوں نہیں ہوا؟ بھئی میں نے بیت المقدس فتح کرنا، میں چھوٹی چھوٹی تکلیفوں پہ دل ہار جاؤں گا. جو آپ بچوں کو اس عمر میں 6-7 سال سے لے کر نا یہ 12 تک جو فیڈ کر رہے ہیں ان کے اندر ان کا ذہن بنا رہے ہیں. اگر تو اچھا فیڈ کریں گے وہ بچہ آگے چل کے مستقبل میں کامیاب دین کے اعتبار سے بھی، دنیا کے اعتبار سے بھی ہوگا. اگر ہم نے یہ کام نہ کیا، حوصلہ شکنی کرتے تو کر ہی کچھ نہیں سکتا، تو کر ہی کچھ نہیں سکتا، تو بھائیوں پھر ایسے لاکھوں کروڑوں بچے دنیا میں گھوم رہے ہیں جو دنیا کی دوڑ میں بہت پیچھے رہ گئے ہیں. اللہ سے دعا بھی کیا کریں خلوص دل سے. اللہ باپ کی دعا قبول کرتا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے بچوں کی دین و دنیا سنوار دے. اور ساتھ ساتھ کوشش بھی کیا کریں کہیں ان کو ایک ہی لائن پہ لگا کر کہیں ایسا نہ ہو دنیا میں اتنا لگا دیں کہ ان کا دین رہ جائے، یا دین میں اتنا لگا دیں کہ ان کی دنیا بھی رہ جائے. دونوں چیزوں کو ساتھ لے کے چلنے کی کوشش کریں. اپنے اوپر میں غور کروں، جمعے کے بعد آپ بھی غور کریں ان دونوں پوائنٹوں کے اوپر، اس بات کے اوپر. اگر میرے اندر کمی کوتاہی ہے اس مسئلے میں تو میں اس کو حل کر لوں، وقت ہے میرے پاس. میں پھر آخر میں ایک بات کہوں گا، جو ہمارے ٹیچر تھے انہوں نے مجھے کہی تھی، میں نے ایم فل چھوڑا تھا، میرا ہو رہا تھا، تو دنیا جہاں نے مجھے کہا تھا نہ چلو تمہارا مستقبل تباہ ہو جائے گا. میں نے کہا نہیں، میں نے نہیں جانا یہاں پہ، میرا جانا. دل کیا میں چھوڑ کے آ گیا. سعودیہ میں سارا کچھ ہو چکا، میں دل کیا یار میں واپس جاؤں. پوری دنیا نے مجھے لان تان کی. ایک میرے والد تھی، انہوں نے کہا تھا چھوڑ کے آ جاؤ، کوئی ٹینشن نہیں. میں اسی وقت ویزا لیا، ٹکٹ لے کے واپس آ گیا. اگر وہ بھی کہتے نا پوتو تو نہیں آنا تو باجی میں ہوتی رہنا سی. وہ آپ بھی کوشش کریں بچوں کو نا تھوڑا سا اختیار دیا کریں. ایک وقت ہوتا ہے جہاں ماں باپ سے مشورہ کیا جاتا ہے، لیکن ایک وقت ایسا ہوتا ہے جہاں ماں باپ سے مشورہ نہیں کیا جاتا، فیصلے خود کیے جاتے ہیں. ہاں اگر وہ حکمن کوئی کہہ دے بات تو پھر بندہ مان لے، کیا پتہ اللہ تعالیٰ ان کے ماننے کی وجہ سے برکت دے دے. لیکن باپ یا ماں ہوتے ہیں نا جو بچوں کے حق میں فیصلہ کرتے ہیں، وہ ہمیشہ بچوں کو نا مشکلات سے بچاتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہمارے بچے پر کبھی مشکل آئے نہ. اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ آپ جب تک رہتے ہیں پھر تو کام ٹھیک رہتا ہے، لیکن جب آپ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا سے لے جاتا ہے پھر ان بیچاروں کے اوپر ایسی مشکلات آتی ہیں، ایسی پریشانیاں آتی ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا اس مشکل سے نکلنا کیسے ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.